شہر دل وچوں نواں راہیا جب نکال گیا۔ بندے تک اس کو شعر کی سمجھ آئی ذرا پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہیا جب نکال گیا، نہیں سی جان سیان پر کی دساں، کی دس کے نازو ادا لگیا، نہیں سی جان سیان پر کی دساں، کی دس کے نازو ادا لگیا، او ہون تک پتہ نہ لگ سکیا، نصیر لنگیا بندہ آیا آپ خدا لگیا، ہون تک پتہ نہ لگ سکیا، نصیر لنگیا بندہ آیا آپ خدا لگیا۔ انہی اشعار کے سائے میں انتہائی ادب کے ساتھ بہت پیاری تحقیقی علمی اور روحانی گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کمال نہیں ہے، ان کے پیچھے جو مرشد کی نگاہ ہے یہ اس کا کمال ہے، تو یہ حق بات ہے، یہ سرکار کی نگاہوں کا فیض ہے جو اتنی پیاری گفتگو کیا کرتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ساجد سہیل قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور مشن حق دعوت حق سرکار کا مشن بیان کرتے ہیں۔ مل کے محبت کے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر پورے مینار میں کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، پھر روح انقلاب کو ضرورت ہے دین کو، پھر روح انقلاب کی ضرورت ہے دین کو، آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے، پھر روح انقلاب کو ضرورت ہے دین کو، آ جا کہ لا الہ کو تیرا انتظار ہے۔ سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، ارے خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے۔ معزز و مکرم عالی مرتبت شہنشاہ فقر و ولایت، منبع جود و سخا، وارث میراث مصطفیٰ، پیر کامل قبلہ مرشد پاک، تمام خاندان مرشد پاک کے معزز مہمانان گرامی اور عاشقان گوہر شاہی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد اور السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کی یہ خوبصورت رات جس میں روحانیت اپنے عروج پر ہے، اس کے بارے میں خود اس فخر انسانیت ہستی نے فرمایا کہ یہ رات ہمیں ساری خوشیوں سے بڑھ کر نصیب ہے۔ آج یہ 15 رمضان المبارک کی شب توجہ رکھیے گا، اس دور آخر کی عظیم ہستی حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ العالی کا جو ہم آج جشن ولایت منا رہے ہیں، توجہ رکھنا، یہ جشن ولایت چند لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے مرشد پاک نے اللہ کی رضا کی خاطر گھر بار چھوڑا،
اور لال باغ میں 3 سال بھوکے پیاسے رہ کر پھر ایک وقت آیا کہ آج کی رات جب دربار مصطفیٰ سجایا گیا، خدا کی قسم پھر آج وہ مقام آیا کہ جب مرشد پاک کو تاج سلطانی پہنایا گیا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، بن کے بستے بلندے رہیں گے۔ شاید کائنات کبھی اس راز کے پردوں کو اٹھا سکے کہ جب بھی اللہ نے حضرت گوہر شاہی کو نوازا، کبھی طفل نوری عطا فرمایا، کبھی جثہ توفیق الہی عطا فرمایا، کبھی تاج سلطانی بنایا، تو نہ جانے رب کا کیا راز تھا کہ جب بھی نوازا تو رات 15 رمضان کی تھی۔ سمجھنے محترم، اس ہستی نے اپنے اللہ کو پایا، دربار مصطفیٰ کو پایا، اور پھر اللہ اور اس کے حبیب کے حکم سے اس تڑپتی سسکتی انسانیت کو ایک پیغام دینے واپس چلے آئے۔ آج اس قافلے میں بڑے نئے لوگ ہیں، میں چند لفظوں میں اس پیغام کی قدر بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم حضرت گوہر شاہی نے جو مال جھولیاں بھر بھر کے لٹا دیا ہے، چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی قدر ہو جائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں توجہ رکھیے گا، اللہ نے ایک بڑی پیاری چھوٹی سی سورت جس کی صرف 3 آیات ہیں، توجہ رکھنی ہے، اور زمانے بھی 3 ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے زمانے کی، توجہ رکھنا، بے شمار مفسرین نے العصر کی تفسیر بیان کی، لیکن شاید اس کی تفسیر ابھی ادھوری رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے، کسی نے فرمایا کہ یہ آسمان بالا پہ ایک خاص مقام ہے، اللہ نے اس عصر کی قسم کھائی ہے۔ کسی نے تفسیر بیان کی اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، جس نے جس رنگ میں بھی بیان فرمایا اس نے اپنی اپنی پہنچ کے مطابق صحیح فرمایا۔ ایک نقطہ سادہ سا جو ہمارے لیے سوچ کا پیغام ہے، جو فکر ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، کہ زمانہ تو وہ خود ہے، وہ خود ہے جو زمانے کو چلا رہا ہے، یہ تو انسان ہے جو زمانے کو اچھا یا برا بناتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی والعصر، کہ زمانے کی قسم۔ ارے زمانہ کون سا ہے؟ آدم سے لے کر کملی والے تک یا حشر تک زمانے کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے۔ اے بارے الہ، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان کیوں نقصان میں ہے۔ کیا راز ہے کہ انسان کیوں نقصان میں ہے؟ توجہ رکھنا، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، حق بات پر عمل کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ارے پتہ چلا کہ ہر زمانے کا
انسان اس لیے نقصان میں ہے کہ وہ اپنے زمانے والے کو پہچان نہیں پاتا۔ جس نے زمانے کو پہچان لیا، اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہی تو ایمان والا ہے۔ اور پھر جب اپنے زمانے کو پہچان لو، حق بات کو پہچان لو، پھر اس میں مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پھر گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اور جس نے زمانے کے امام کو پہچانا اور پھر اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ گیا، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گیا، خدا کی قسم اس نے بہت خسارے کا سودا کیا۔ اور العصر، توجہ رکھنا، یہ وہ خاص زمانہ ہے۔ اب بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت گوہر شاہی کا اس امت پر احسان کیا ہے۔ ارے ماضی سب کو اچھا لگتا ہے، حال میں آج حضرت گوہر شاہی نے وہ پہچان عطا کر دی ہے کہ ازل سے لے کر قیامت تک جب بھی حق اور باطل کا معرکہ برپا ہوگا تو تمہارے سینوں میں وہ نور عطا کر دیا ہے کہ تم خسارے والے نہیں بنو گے، بلکہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننے والے بنو۔ نبوت کا سلسلہ کملی والے آخر الزمان کی ذات پر اللہ نے تمام فرما دیا۔ اب قرب قیامت میں وہ ایک عظیم معرکہ برپا ہونا ہے کہ جب اہل حق ایک طرف ہوں گے اور سارا باطل ایک طرف ہوگا، خدا کی قسم تمہیں اس وقت گوہر شاہی کے فیض کی قدر سمجھ میں آئے گی کہ جس نے تمہارے سینوں کو حق کو پہچاننے والا بنا دیا۔ اور یہ مشن قیامت تک، جب تک وہ معرکہ برپا نہیں ہو جاتا، خدا کی قسم گوہر شاہی کا مشن جاری ہے۔ آج کون ہے جو گلی گلی نگر نگر پھر کر گوہر شاہی کا فیضان دنیا تک پہنچا رہا ہے؟ ارے آج جو گوہر شاہی کا کام کر رہا ہے، تبھی تو ہمارے دلوں سے نکلتا ہے کہ گوہر شاہی کون ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، بن کے قصبے میں لگے رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے۔ جو اس مشکل دور میں زمانے کو حق اور باطل کی پہچان دے رہا ہے، گلی گلی جا کر، نگر نگر جا کر اپنا امیرام اور اپنا سکون برباد کر کے، ارے وہی تو گوہر شاہی ہے۔ اگر آج گوہر شاہی کو پہچان لو گے تو خدا کی قسم کل بھی گوہر شاہی کو پہچانا۔ عزیزان محترم، یہی وہ پیغام گوہر شاہی ہے کہ جو قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ وہ ہستی ہے جو فیضان گوہر شاہی کو رات دن اللہ کی مخلوق تک پہنچا رہے ہیں۔ کہ اس میں ذات جو لال باغ میں دربار مصطفیٰ سے حضرت سید نیاز احمد گوہر شاہی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ یہ فیض میری امت کے، میرے محبوب کی امت کو عام کر دو۔ آج یہ فیض حضرت گوہر شاہی کا قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ یہ اس میں ذات کا نور تمہیں حق اور باطل کی پہچان عطا کر رہا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج بھی
गौहर शाही ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज भी गौहर शाही खुदा की कसम जाहिर में भी और बातिन में भी हमारे साथ है। मेरे अल्फाज पर ना जाना, अरे हजारों की तादाद में उन नए आने वाले लोगों से पूछो कि जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से जारी हो गए हैं। अरे गौहर शाही ने जारी किए हैं तो जारी हो गए। तो बड़े खुश नसीब हैं कि इस रूहानी महफिल में आज मुर्शिद पाक आज फैजान गौहर शाही लुटाने के लिए बैठे। तो आप सब ने सरकार की आवाज के साथ आवाज मिलाकर, खवातीन और हजरात सब ने मिलकर अल्लाहू का जिक्र ऐसे करना है कि खुदा की कसम दिल की धड़कनें भी अल्लाहू के जिक्र से पुकार। तो मैं बड़े अदब और एहतराम से मुर्शिद पाक की बारगाह में मुल्तमिस हूं कि वो हम सबको इस मेज़ात वो फैजान गौहर शाही अता फरमाए। आप सब ने मोहब्बत और अदब के साथ मुर्शिद पाक के चेहरे मुबारक की ज़ियारत भी करनी है और अल्लाहू का जिक्र करना है। मेरे साथ सब पढ़े अल्लाह हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। सलाम अर्ज करने के बाद अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने बात करने का मौका मिला। बात करने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिलाजारी नहीं है, किसी फिरके पर कोई नुक्ताचीनी नहीं है। पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत वाले दिलों तक पहुंचाना मकसद है। सरकार पाक ने आपको जिक्र कल्ब का इज़्ज़त अता किया है। उसका तरीका ये है कि रात को सोते वक्त जब आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, थोड़ी देर के लिए दुनियावी ख्यालात अपने दिल से निकाल दें। शहादत की उंगली को कलम ख्याल करें। ये उंगली कलम है और इस पर अपने दिल पर इसमें अल्लाह लिखें कि सरकार खुद पकड़ कर लिख रहे हैं। लिखते लिखते सो जाएं, इसी में आपको नींद आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है, किसी भी फारग वक्त में अपने दिल पर हाथ रखें, दिल की धड़कन महसूस करें। एक धड़कन के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ वो मिलाना है। जब भी मिलाना है दिल की दिल में मिलाना है और साथ साथ अपने दिल में सरकार को पुकारना है, सरकार का तसव्वुर रखना है। तसव्वुर क्यों रखना है कि आरफी खड़ी फरमाते हैं कि कल्ब मेरे लो जदरा चढ़िया, कुंजी साइयां अठ तेरे, नाम खुदा दा अल्लाह दे जदरा लो लगे मन मेरे। कि ये मुर्शिद की निगाह के बगैर दिल अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता। इसलिए तसव्वुर रखते हुए दिल की धड़कन के साथ अल्लाह हू मिलाना है। आपने चंद दिन कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह सरकार की निगाह कीमिया से आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा। आप दो